السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 232 سے۔ آج کی اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ عورتوں کے ساتھ حیض کی کیفیت میں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے اور حیض کی حالت میں ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کس حد تک حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری ہے اور حیض کے حالت میں کب تک پرہیز اور کس طرح کا جرمانہ عائد ہوتا ہے شریعت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت تکلیف دہ ہے، عذاب دینے والی چیز ہے، بیماری میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس لیے حیض کی حالت میں عورتوں سے پرہیز کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ ان کے قریب جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جس طریقے سے امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایام حیض میں جماع کے مسائل کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے۔ ایام حیض میں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، اور اگر ایام حیض میں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں تو کس حد تک جا سکتے ہیں، بڑی ڈیٹیل موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حیض جو مخصوص دن ہوتے ہیں عورتوں کے، ان کو کہتے ہیں۔ تو کیونکہ حیض کے دن میں اسلام نے ہر مسلک میں درمیانہ روی رکھی ہے، کبھی بھی افراط اور تفریط کا شکار اسلام نہیں ہوا ہے، نہ تو سختی کی ہے نہ نرمی کی، ہمیشہ بیچ کی راہ کو پسند کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے والی امتیں تھیں، انہوں نے اس مسئلے میں افراط اور تفریط کا معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بستی کے باہر ایک گھر بنا دیا کرتے تھے، ایک جھوپڑی بنا دیتے تھے، تو جو عورت جو حیض سے ہوتی تھی یا جو بچہ پیدا کرتی تھی نفاس سے ہوتی تھی، تو اس کو اٹھا کر اس جھوپڑی میں پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک تم پاک نہیں ہوتی تب تک تم ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم پلیت ہو، تمہارے کپڑے پلیت ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ناپاک نجس سے پلیت ہے، مت آؤ ہماری طرف۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے، عیسائی یہ کرتے تھے کہ حیض کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے اور حیض کی حالت میں بیویوں سے جمع کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ وہ لوگ زیادہ سختی میں چلے گئے اور یہ لوگ بالکل ہی نرمی میں آ گئے۔ اسلام نے درمیان کا راستہ بتایا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے بالکل جمع کی حالت میں جو ناپاکی ہوتی ہے، اصل میں حیض کی حالت میں ناپاکی ہوتی ہے۔ ناپاکی کون سی ہوتی ہے؟ جسمانی ناپاکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ سارا جسم ہمارا پلیت ہوتا ہے، لیکن حکمی طور پر ہوتا ہے، یعنی بظاہر ہمیں حیض آ رہا ہے تو ہمارے ہاتھ میں تو حیض لگا ہوا نہیں ہے، اگر حیض آ رہا تو ہمارے پاؤں میں تو نہیں لگا ہوا، ہمارے سر اور منہ میں تو نہیں لگا، پیٹھ یا پیٹ پر تو نہیں لگا ہوا۔ تو کیونکہ یہ ایک حکمی ناپاکی ہے، یعنی حکمی طور پر عورت ناپاک ہے، قرآن نہیں اٹھا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اس طرح اگر حج کے لیے جا رہی ہے تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی اور طواف نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی۔ حج کے ارکان جو ہیں، جن میں سے جو مساجد میں جن کے ساتھ تعلق ہے وہ نہیں ادا کر سکتی۔ تو کیونکہ عورت حکمی طور پر حیض کی حالت میں حکمی طور پر ناپاک نجس ہے، لیکن صرف حکمی طور پر، بظاہر نہیں۔ اب یہ کہنا کہ جو عورت حیض میں ہوتی ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جھوٹا یا اس کے کپڑے یا اس کا جسم پلیت ہو، یہ غلط ہے۔ شریعت نے اس بات کو بالکل کنڈم کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عورت حیض کی حالت میں پاک ہوتی ہے، اس کا کھانا پکا سکتی ہے، اس کے ہاتھ سے کھا پی سکتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے گھر میں سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یعنی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور مسجد نبوی بالکل ملے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مسجد سے میرے لیے چٹائی لے کر آؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ہاتھ میں بھی حیض لگا ہوا ہے؟ ہاتھ یوں لمبا کر کے لے لو۔ انہوں نے ہاتھ لمبا کر کے وہ چٹائی لے لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، حیض کی حالت میں میرے پاس بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ صرف ازار بند کو باندھ کر ٹانگوں تک رانوں تک کا بھی یعنی وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ صرف جمع نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ
سردی کی موسم تھی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اپنا آزار بند اوپر کرو۔ جب انہوں نے آزار بند اوپر کیا تو بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک رکھا اور ٹانگ کو یوں لپیٹ کر سینے سے ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم ہو گئے۔ تو اس طرح بھی یعنی عورت پلیت نہیں ہوتی، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا، کیونکہ عورت جو ہے وہ حکمی طور پر پلیت ہے، ناپاک ہے، بظاہر جسمانی طور پر بالکل بھی وہ ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، بظاہر کا مطلب یہ کہ ہمیں جسم پر ہر جگہ خون لگا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مخصوص جگہ ہے وہاں سے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تو اب حیض کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل موجود ہے، بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی سوئے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، میرے ساتھ ایک بستر میں سوتے تھے، پھر اگر مجھ سے کوئی خون وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا تھا یا جسم پر لگ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو یا جسم کے اس حصے کو دھو دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے نہیں تھے۔ یعنی اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ بندہ بالکل پلیتی ہوگا اب نہانا پڑے گا تو پھر بندہ پاک ہوگا، ایسے نہیں۔ تو شریعت نے ان ساری چیزوں کی اجازت دی ہے، تو اسلام نے بیچ کا رستہ اختیار کیا۔ جمع کرنے کی سختی سے ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ عورت بالکل حلال ہے، اس کے ساتھ سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، اور ہر طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھا سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عورت حیض میں ہوتی ہے یا نفاس میں ہوتی ہے وہ پلیت ہوتی ہے، اس کے کپڑے پلیت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جو کنگھی ہوتی ہے وہ بھی پلیت ہوتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں، وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ عورت اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے، وہی مرد کھاتے ہیں، بچے کھاتے ہیں، گھروں میں کھایا جاتا ہے، تو یا بستروں کو الگ کر دینا، یہ کسی بھی طریقے سے شریعت اس چیز کو بالکل بھی کنڈم کرتی ہے، اس چیز کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت حیض میں پلیت ہے تو حکمی طور پر پلیت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اکثر مجھ سے خواتین پوچھتی رہتی ہیں، یہیں میں وہ بھی بتاتی چلوں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حیض کے حالت میں کپڑے پہنے تھے اور ہمارے کپڑوں پر بالکل خون کا دھبا نہیں لگا، اور ہم نے نہا لیا، اب کیا ہم دوبارہ وہ کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پہن سکتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر یا جسم پر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا خون لگتا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ جگہ دھو لیا کرتے تھے جسم کی یا کپڑے کی، نہاتے نہیں تھے۔ تو اگر جسم پر کپڑے پر اپنے بھی خون نہیں لگتا تو وہ کپڑا بندہ پہن سکتا ہے، پاک ہونے کے بعد عورت پہن سکتی ہے، یا اگر لگ گیا ہے تھوڑا بہت خون تو اس کو دھو کر بھی پہن سکتی ہے، صرف اس ٹکڑے کو، کپڑے کے اس ٹکڑے کو دھو کر دوبارہ پہن سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کپڑا پلیت نہیں ہوتا ہے، لباس پلیت نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کپڑے کو یوز کر سکتا ہے، اس دوپٹے کو یوز کر سکتا ہے، کنگھیوں کو یوز کر سکتا ہے، برتنوں کو یوز کر سکتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، میں ہڈی چوستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی لے کر چوستے تھے۔ میں اگر کوئی پیالے سے پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے پر وہی ہونٹ رکھتے تھے جہاں پر میرے ہونٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہیں سے پانی پیتے تھے، اور حالانکہ میں حیض میں ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیں شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ثابت ہے، یہ جو اتنی ساری حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں ان سب سے ثابت ہے کہ حیض میں عورت سے کوئی یعنی پابندی نہیں ہے سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ ہوا اذن، وہ اذیت ہے۔ اچھا، صحابہ نے کیوں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس لیے پوچھا کیونکہ یہودی جو ہے اس معاملے کو بہت ہی زیادہ سختی میں لے جاتے تھے، اور یہودی موجود تھے مدینے میں، یہودی تھے تو ان کا طریقہ دیکھتے تھے، تو صحابہ کو بھی یہ شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں اسلام میں اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیت اس کے بارے میں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے حیض کے بارے میں کہ وہ اذن، وہ صرف اذیت دینے والی چیز ہے۔ اذیت دینے والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمع کیا تو مرد کو نقصان ہو سکتا ہے، عورت کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ فاعتزلوا النساء، بچوں عورتوں سے فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن حتی یطہرن، عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے قریب بھلے جاؤ۔ اب اس کے بارے میں ایک مسئلہ اور بتاتی چلوں یہیں پر ہی۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں ہم حیض سے پاک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم غسل کرتے نہیں ہیں، اپنے شوہروں کے پاس ہم جائیں تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ فقہ میں مسائل موجود ہیں۔ دو مسئلے میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ اس مسئلے سے بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر حیض ختم ہو گیا اور نماز کا ایک ٹائم قضا بھی ہو گیا اور ابھی تک غسل کیا نہیں،
تو شوہر سے مل سکتی ہے بغیر غسل کیے ہوئے۔ اگر حیض کا ٹائم ختم ہو گیا اور ابھی یعنی ایک نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے پورا، تو وہ غسل کرنے کے بعد مل سکتی ہے اپنے شوہر سے۔ لیکن اگر دونوں صورتوں میں اگر عورت غسل کرنے سے پہلے اپنے مرد سے مل لیتی ہے، اس سے پکا یقین ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاطاً غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اچھا ایک مسئلہ اور، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کے پاس گئے اور جب غسل کرنے کے لیے اٹھے تو حیض آ گیا، تو اب کیا ہمیں غسل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ حیض بھی پلیتی ہے اور شوہر کے پاس جانے کے بعد بھی نجاست اور پلیتی ہے، اور یہ دونوں حکمی پلیتیاں ہیں۔ اب ان دونوں پلیتیوں میں اگر کوئی بھی ایک واقع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر شوہر سے ملی اور ابھی نہانے کے لیے اٹھی تو حیض آ گیا، تو شوہر سے ملنے والی پلیتی اور یہ دونوں پلیتی ایک ہی ہو گئی۔ اب اگر وہ غسل کر بھی لیتی ہے تب بھی وہ پاک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حیض کی پلیتی اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنا نہانا مؤخر کر دے تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اب وہ چھوڑ دے۔ اب یہ نہیں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے حیض میں نہاتی نہیں ہیں۔ آج کل تو اس چیز کا رواج پڑ گیا ہے کہ ڈیلی نہاتے ہیں، ڈیلی نہانے کی عادت ہے، اور اچھی چیزیں ہونا بھی چاہیے، ڈیلی نہانا چاہیے، یہ صفائی کے لیے بہتر ہے۔ اگر نہا بھی لی شوہر کے ملنے کے بعد، حیض آنے کے بعد نہا بھی لی، تب بھی وہ پاک تو نہیں ہوئی، تو اس لیے اگر نہیں نہاتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ یوں کہا جاتا ہے، ہماری بڑی بوڑھیاں یوں بھی کہا کرتی تھی کہ شوہر کے ملنے کی پلیتی جو ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے بنسبت حیض کی پلیتی کی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں پلیتیاں ایک جیسی ہیں، دونوں نجاستیں ایک جیسی ہیں، دونوں میں ایک طرح کی نجاست ہوتی ہے، دونوں حکمی نجاست ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر نہ نہائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو اکٹھی جب غسل کرے گی تو دونوں پلیتیوں سے، پلیت تو ہے ہی، ایک ہی طرح کی پلیتی ہو گئی، تو اس سے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔